أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد ورحمة للعالمين. اکتفا درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد صلی محمد وآل محمد اچھے مومنات، آپ سب کو میرا سلام سیدہ گل زہرا کا، اور بہت شکریہ آپ سب کے میسیجز مجھے ملتے رہے اور پروگرام کو پسند کرنے کا، لیکچرز کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور سوائے غم حسین آپ کو کوئی غم نہ دے، اور یہ جو رمضان کی ساعتیں ہیں، رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے لیے پوری آئندہ آنے والی زندگی، جب تک ہم حیات ہیں تب تک یہ برکتیں، یہ رحمتیں ہمارے ساتھ ساتھ رہیں۔ اور یہ جو فکر کے لمحات ہیں، خدا ان فکر کے لمحات کو ہمیشہ ہماری زندگی میں رکھے، تاکہ ہم انہی فکر کے لمحات سے عبادتیں کرتے رہیں، معرفتیں حاصل کرتے رہیں، اور اس رستے پر چلتے رہیں کہ جس رستے پر چلنے کا حکم خدا اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام نے دیا۔ اور یہی زندگی کا مقصد بھی ہونا چاہیے، اور ہمارے لیکچرز کا مقصد بھی، ہمارے یہ جو سلسلہ ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس طریقے سے معرفت حاصل کریں کہ جس طریقے سے حاصل کرنا چاہیے۔ فقط یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بات کو سنیں اور دوسری طرف سے اس کو ایک کان سے سن کے دوسری طرف نکال دیں، بلکہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ مجھ سمیت ہم سب، جو میں کہہ رہی ہوں اور جو آپ سب سن رہے ہیں، وہ سب جتنی بھی یہ باتیں ہیں ہمارے دلوں میں اتریں اور ہمارے عمل میں بھی ڈھلیں۔ فقط کہنے کی حد تک یا سننے کی حد تک یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو اپنی عملی جامہ پہنائیں اپنی زندگی میں، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی خدا کے سامنے ہم سرخرو ہوں، اور اپنے امام کے سامنے سرخرو ہوں کہ مولا، جس مقصد کے لیے خدا نے آپ کو بھیجا، مولا ہم نے آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ بس مولا کو کوشش چاہیے، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، بس ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان باتوں کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں اور وہ بننے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے وقت کے امام ہم سے توقع رکھتے ہیں۔ بس یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اب کل ہم نے ذکر کیا تقویٰ کا، کہ تقویٰ ہے کیا، اور جیسا کہ میں نے اگر آپ نے جو پہلا پروگرام آپ کو ذہن میں ہو، یاد ہو، تو اس میں میں نے جو لسٹ بتائی تھی کہ اس میں ہم تمام کن کن باتوں کو، کن کن ٹاپکس کو کور کریں گے، تو وہ سب کا کور کرنا تقویٰ ہے۔ یہ سب چیزیں جب ہم اپنی عملی زندگی میں پرہیزگاری کو لاتے ہیں تو وہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ کیونکہ جب آپ اگر ذکر کریں تقویٰ کو، اور جیسے کہ کل میں نے بتایا تھا کہ تقویٰ دو قسمیں ہیں تقویٰ کی، ایک ہے ضعیف تقویٰ اور ایک ہے قوی تقویٰ۔ اور ضعیف تقویٰ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں اور اپنے واجبات جو ہیں وہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ آپ وہ کام کہ جس سے آپ کو شک ہے کہ کوئی خرابی ہو سکتی ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ اس سے بچیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ آج کل ہم لوگ، یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے، کرونا وائرس ہے، ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تاکہ ہم اس وبا سے بچ جائیں۔ یہ ہمارا بچاؤ کا طریقہ ہے۔ اس میں ہم ایسا نہیں ہے کہ یعنی اگر ہم وہاں پر جائیں گے وائرس کے اندر، ہم اگر ملنا جلنا شروع کر دیں تو وہ وائرس ہمیں نہیں کیچ کرے گا، اس کی گارنٹی نہیں ہے ہمیں، بلکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم جائیں گے اور ہمیں وہ وائرس خدا نخواستہ ہمیں پرابلم پڑ جائے گی، ہم بیمار ہو جائیں گے۔ اس خطرے سے ہم نے اپنے آپ کو کمروں میں بند کر لیا، گھروں میں بند کر لیا، لاک ڈاؤن ہو گیا۔ اس کو ہم نے کہہ دیا کہ لاک ڈاؤن ہو گیا۔
इसी तरीके से ये जो अगर आप इसको तकवा के साथ लेकर आए तो तकवा, ज़ईफ तकवा यही है कि जिसमें हमने अपने आप को कोशिश की कि हम गुनाहों में ना घिरे, हम कोई प्रॉब्लम ना हो जाए हमें, हम डर के बैठ गए कि कहीं ऐसा ना हो। उसमें एहतमाल है कि अगर हम उस जगह पर जाएंगे तो हम भटक सकते हैं। अगर हम कोई ऐसा काम देखेंगे तो हमारा ईमान ऐसा है कि हम उसमें बच नहीं सकेंगे, मुतजलजल हो जाएंगे हमारे कदम। ये होता है ज़ईफ तकवा। जो कवी तकवा है, अभी इंशाल्लाह हम आगे तकवे पे ही बात करेंगे, परहेजगारी पे बात करेंगे, और यही तकवा जो है ये परहेजगारी का दूसरा नाम है। और हमारे आइमा ताहरीन ने और कुरान में जिस तरह नमाज का जिक्र हुआ, जैसे रोज़े का जिक्र हुआ, जैसे दूसरे बातों का खुदा ने जिक्र किया, उसमें इतना ज़्यादा खुदा ने तकवा का जिक्र किया कि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा इख्तियार करो, खुदा से डरो। और इसके अलावा इमाम हमारे इमाम ताहरीन ने भी तकवा का जिक्र हर जगह पे अपने फरमानों में किया, अहादीस में किया। क्यों? क्योंकि तकवा इतना इम्पोर्टेंट है। बल्कि नहजुल बलागा में इमाम ने अपना एक पूरा खुतबतुल मुत्तकीन वो पूरा दिया खुतबा। इंशाल्लाह कल हम उसका जिक्र करेंगे। वो खुतबा ऐसा है कि जिसमें खुद मौला ने पूरे औसाफ बयान किए कि मुत्तकी इंसान क्या होता है। इंशाल्लाह उसका जिक्र कल होगा। लेकिन जो तकवा है, अब इसका हमने ये सोचना है, उसको देखना है कि ये तकवा होता क्या है और तकवा हम क्यों इख्तियार करें। जैसा कि कल मैं जिक्र कर रही थी कि सूरह बकरा की आयत मुबारक खुदा कहता है कि खुदा इरशाद फरमाता है कि मैंने तुम पर रोजे फर्ज किए जैसे जो तुम्हारे पुराने पहले आने वाले लोग थे उनके ऊपर किए। क्यों? ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तकवा इख्तियार यानी ये रोजा जो है ये हमें मुत्तकी बनाता है। अगर हम रोजा रखें तो ये रोजा हमें मुत्तकी बना देता है। नमाज का पढ़ना हमें मुत्तकी बना देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तकवा के उस दर्जे पर हैं कि जो दर्जा खुदा की नजर में जो बहुत बुलंद दर्जा है। हर इंसान शुरू करता है, अपने लेवल से शुरू करता है, लेकिन खुदा ये नहीं चाहता कि हम उसी लेवल पर रुक जाएं। इसीलिए दो हिस्सों में तकसीम कर दिया तकवा को, एक ज़ईफ तकवा, एक कवी तकवा। अब अगर आप ज़ईफ तकवा तक रुकते हैं तो ये मंजूर नहीं है, इसलिए कि खुदा चाहता है, हमारे मौला चाहते हैं कि आप उस दर्जे से आगे बढ़े। क्यों? इसलिए कि इंसान को प्रोग्रेस करनी है, हमने आगे जाना है। जैसे इमाम अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम का इरशाद है, मेरे मौला फरमाते हैं कि जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है तो वो नाकाम है। वो इंसान नाकाम है जिसका आज यानी उसका हाल, उसका प्रेजेंट उसके माजी से बेहतर नहीं है, तो वो इंसान नाकाम है। इसके अलावा मौला ने एक और जो बहुत ही खूबसूरत उसका खुलासा बयान करूंगी, मौला ने फरमाया कि इस जिंदगी को 3 दिनों पे तकसीम करो। और 3 दिन क्या है? जो गुजर गया वो, जो तुम्हारे पास है आज, और जो आने वाला है कल। बस ये तुम्हारी जिंदगी है। यानी उसको मुस्तकबिल, हाल और माजी में मौला ने तकसीम किया। और फिर मौला क्या फरमा रहे हैं कि ये जो तुम्हारा हाल है, अगर तुम अपने कल को देखोगे गुजरे हुए और अगर वो अच्छा ना हुआ तो तुम अपने हाल को देखो कि उसको क्या करना है। क्योंकि अगर तुम माजी की फिक्र मत करो। माजी, अगर तुम्हारा माजी अच्छा हुआ तो तुम्हें उसका अजर मिलेगा। अगर तुम्हारा माजी ठीक नहीं है तो तुम्हें उसकी सजा मिल सकती है, लेकिन तुम उसको ठीक कर सकते हो अपने हाल को ठीक करके। यानी अगर तुम्हारा प्रेजेंट, तुम्हारा हाल ठीक है, तुम्हारा आज का दौर ठीक है, तो तुम्हारा कल जो आने वाला है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। क्योंकि तुम इस आदत में होगे कि तुमने अपने हाल को खूब से खूब तर करना है। तो हाल ठीक हुआ तो तुम्हारा जो हाल माजी बन जाएगा, यानी आज जो हम बात कर रहे हैं, कल तक, टुमारो तक, ये बात, आज की जो बात है ये माजी बन जाएगी। तो आज जो हमने किया, अगर अच्छा किया तो हमारा माजी भी अच्छा होगा, हमारा मुस्तकबिल भी अच्छा होगा और हमारा हाल भी। तो हमें अपने प्रेजेंट पर तवज्जो देनी है मोमिनात।
یہ دیکھیے کہ آج آپ کیا ہیں، آج کے دن کی بات کریں، ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اپنا محاسبہ کرنا ہے. اب متقی بہت آسان الفاظ میں، بہت ہی آسان الفاظ میں میری کوشش ہے کہ جتنے بھی ہماری سننے والی بہنیں اور جتنے بھی سننے والے تمام جتنے بھی ہماری ناظرات ہیں، وہ یہ اس چیز کو ایزیلی اپنے ذہنوں میں رکھیں، کیونکہ یہ کانسیپٹ ہوتے ہیں، یہ فلسفی ہوتی ہے، یہ کافی بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے. اور خصوصاً ہم جیسے لوگوں کے لیے، جیسے ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہمارا ان باتوں سے بہت زیادہ واسطہ اگر نہ پڑے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس قسم کے کانسیپٹ بہت مشکل ہو جاتے ہیں. تو میری کوشش ہے کہ ہر طبقے کا جو بچے بھی ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمارے کہنے کا مقصد کیا ہے. اب کیا ہے کہ تقوی، پرہیزگاری، اس کی 2 قسمیں جیسے میں نے ابھی بیان کر رہی ہوں، ایک قوی ہے، ایک ضعیف ہے. اب ضعیف کا جو میں نے آپ کو مثال دی کہ آج کل ہم اندر بند ہو گئے، محصور ہو گئے، لاک ڈاؤن ہو گیا، لیکن جو روحانیت کے لیول پر تقوی ہے، جو قوی تقوی ہے، اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ بھلے برائیوں کے اندر موجود رہیں، لیکن آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، آپ بالکل متزلزل نہیں ہوں گے. آپ جو یہ دنیا کی پریشانیاں ہیں، یہ دنیا کی یہ جو رعنائیاں ہیں، یہ دنیا کی آسائشیں ہیں، یہ جو دنیا ہے، یہ آپ کو بودر نہیں کرے گی. مثال کے طور پر اگر آپ باہر جاتے ہیں، آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، وہ لوگ کہ جو ناچ گانا کر رہے ہیں، جو اپنا جو دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو ان کے درمیان میں جا کر یہ نہ ہو کہ کہیں آپ بھٹک جائیں. آپ کو تقوی کی اس منزل پر ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی خدا کی ڈیمانڈ ہے آپ سے کہ آپ اس لیول پر پہنچیں کہ جس میں کوئی انسان آپ کو ٹچ نہ کر سکے، کوئی برائی آپ کو ٹچ نہ کر سکے. آپ جو کچھ بھی کریں، آپ کو پتا ہو کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ خدا کی خوشنودی کے لیے ہے اور آپ کسی صورت میں بھٹکیں گے نہیں. دیکھیے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے دوست بناؤ تو سوچ کر بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ایمان کو متزلزل کر دیں، کہیں ایسی صحبت نہ ہو، کہیں ایسی جگہ میں نہ چلے جاؤ کہ کہیں تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، تمہارے ایمان کو دھچکا نہ پہنچے. مومنات، ان باتوں کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے. اسلام کو ایسے مت لیجئے کہ جیسے یہ سپرفیشل چیز ہے، جیسے آیا اور چلا گیا. نہیں، ہمارے چوتھے امام علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے مولا فرماتے ہیں کہ تم یہ تصور کرو کہ تم مر چکے ہو. اب مولا کی دیکھیے کتنی خوبصورت یہ مولا کی حدیث جو میری نظر سے گزری. مولا فرماتے ہیں کہ تم یہ تصور کرو کہ تم دنیا سے چلے گئے، ملک الموت نے تمہاری روح کو قبض کر لیا اور اب تم قبر میں تنہا ہو. اس وقت خدا نے تمہاری روح کو واپس پلٹا دیا. جب روح کو واپس پلٹایا تو تمہارے پاس 2 فرشتے آئے، منکر اور نکیر. ان فرشتوں نے آ کے تم سے سوال شروع کیے اور یقین مانو کہ یہ جو سوال ہیں یہ بہت سخت ہوں گے. اب وہ سوال کیا کریں گے؟ امام کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ قبر میں تم سے سوال شروع ہوں گے. سب سے پہلا یہ سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا تمہارا نبی کون ہے. تیسرا سوال ہوگا تمہاری کتاب کیا ہے. چوتھا سوال ہوگا تمہارا امیر، تمہارا ولی، تمہارا امام کون ہے. جب یہ سوال ہوں گے، اب آپ اگر سوچیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گل زہرا یہ تو بہت آسان سی بات ہے، ہم یہ سوال کا جواب دے سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی پوچھے گا کہ من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے. تو اگر کوئی کہے گا کہ آپ کا رسول کون ہے، تو ہم کہیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اگر کوئی پوچھے گا کہ ہماری کتاب کیا ہے، تو ہم کہیں گے قرآن ہے. اور اگر کوئی یہ پوچھے گا کہ ہمارے نبی، ہمارے امام کون ہے، تو ہم کہیں گے امام علی علیہ السلام. کہنے کو تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت آسان سی چیز ہے. مومنات، یہ آسان نہیں ہے.
جب کوئی یہ پوچھے کہ آپ کا رب کون ہے، جیسے کل میں نے ہلکا سا ٹچ کیا تھا اس بات کو، کیونکہ میرا ٹاپک اس وقت تھوڑا سا میں ڈفرینٹ بات کر رہی تھی. کل کے دنیا، مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بھی ایک بت ہے جس کو تم خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. اس دنیا کو بت لو، بت کی طرح. یہ ضروری نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ آپ شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بت کی کسی بس بت بنائے ہوئے ہوں امیجنیشن میں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو عرب تھے جو وہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، یا حضرت عیسیٰ کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا گیا اور ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا گیا. یعنی اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. یہ ان کا کانسیپٹ ہے. نہیں، مولا فرماتے ہیں فقط یہ بات نہیں ہے. اگر تم دنیا کی پوجا کرتے ہو تو یہ دنیا بھی خدا کا شریک ہے. اب دیکھیے، اب اس زمرے میں آ کر اب سوچئے، اب امیجن کیجئے کہ ہم قبر میں ہیں، ہماری روح کو ہم پہ پلٹا، ہماری طرف پلٹایا گیا، اور سوال ہم سے کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ، لیکن دنیا میں دنیا کی پیروی کی، خدا کی نہیں سنی، دنیا کی پیروی کی، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت ہم جھوٹ تو بول نہیں سکتے، کیونکہ خدا ہمارے آگے ایسے تمام فلم چلائے گا کہ ہمیں ہر شے یاد ہوگی، ہر بات یاد ہوگی. ایک جو رتی برابر بھی ہم نے نیکی کی ہے یا برائی کی ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہوگی. ہمیں سب، ہمارا حافظہ بہترین ہو جائے گا. اس وقت ہمیں ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں یاد نہیں ہے، نہیں نہیں، ایسا ہمیں ایک ایک لمحہ یاد آئے گا. اس وقت وہ پوچھیں گے اب بتاؤ، یہ جو تم دنیا میں دنیا کی پوجا کرتے رہے، دنیا کی عبادت کرتے رہے، تم نے دنیا کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، تم نے دنیا کی خاطر اپنے خدا کو بھول گئے. کیوں؟ تمہارا رب خدا نہیں تھا، تمہارا رب یہ دنیا تھی. جھوٹ مت بولو، تمہارا رب جو ہے وہ دنیا ہے. اس کی پرواہ کی تم نے. اب کہیں گے، اب اس کا جواب کیا ہوگا ہمارے پاس؟ ذرا سوچئے، تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کر دیجئے اور اپنے آپ کو یہی امام فرما رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر جب آپ یہ کہیں گے، خدا پوچھے گا کہ مجھے یہ بتا، وہ منکر نکیر پوچھیں گے، فرشتے پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا رسول کون ہے. ہم فوراً کہیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کہیں گے ایک سیکنڈ رک جاؤ، اگر رسول تمہارا نبی تھے جن کو تم نے آخری نبی مانا، تم نے کتنی ان کی سنی ہے؟ کتنی؟ کیا تم نے رسول کے رستے پر عمل کیا؟ کیا تم نے ان کے وہ جو صراط مستقیم ہیں ان کے رستے پر چلے؟ نہیں چلے. تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم نے رسول کو اپنا رسول مانا؟ فقط زبان سے نہیں، عمل سے. اب پھر پوچھیں گے کتاب کیا ہے؟ قرآن. صرف لفظی بات ہے، قرآن بس تمہاری کتاب ہو گئی، تم نے کہہ دیا تو کتاب. نہیں، یہ بات نہیں ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے قرآن کو کتنا پڑھا، تم نے قرآن پہ کتنا عمل کیا، تم نے قرآن کی کتنی آیتیں یاد کیں، تم نے قرآن پہ کس طرح اپنی زندگی کو گزارا، تم نے قرآن کے مطابق کیا کیا. مومنات، اس وقت کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کوئی جواب ہے؟ اگر ہم دنیا میں نہیں کریں گے تو نہیں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر سوال ہوگا کہ کون سے امام ہیں، تو اس کا جواب کیا آپ دیں گے؟ ہمارے امام علی علیہ السلام. ہم سارے اماموں کے نام گنوائیں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ ہمارے وقت کے امام تھے جن کو ہم سمجھ ہی نہ پائے، جن کی معرفت ایسے حاصل ہی نہیں کی کہ جس طرح کرنی چاہیے. تو پھر کیا ہوگا؟ خود سوچئے. ان سوالوں کے جواب اب آگے جب امام کی بات سنیں گے، پھر مولا فرماتے ہیں پھر اگلا سوال ہوگا. اور مولا نے پہلے سے فرمایا کہ یہ سوال سخت ہوں گے، یہ سوال آسان نہیں ہوں گے، یہ سخت ہے. ان کی گہرائی میں جائیے اور سوچئے گا. اس لیکچر کو جب سنیں گے تو اس کو جو پوائنٹس ہیں وہ لکھا کریں. اور مجھے پتا ہے کہ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، تو ایک دفعہ پھر سنا کریں اور اس پہ غور کریں. ان باتوں میں بہت گہرائی ہے، اور یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ امام کی باتیں ہیں جو علم لدنی کے مالک ہیں. اب پھر مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ پھر تم سے یہ سوال ہوگا کہ تم دنیا میں رہے تو تم نے یہ جو تمہاری عمر ہے یہ تم نے کیسے گزاری.
اس عمر کو کہاں خرچ کیا؟ یہ تمہاری ایج جو ہے اس کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ کیسے خرچ کیا؟ کیسے گزارا؟ یہ جو سال گزارے ہیں کیسے؟ جو مال کمایا رزق حلال تھا یا نہیں تھا؟ جو جوانی گزاری اس میں کتنی عبادت تھی؟ آج کل ہمارے یہاں اکثر میری بہنیں جو ہیں وہ کبھی سوال کرتی ہیں کہ کبھی ان سے کہا جائے کہ آپ کی بچی حجاب کیوں نہیں کرتی، اور یا پھر آپ کے بچے کی داڑھی نہیں، یا وہ نماز نہیں پڑھتا. تو جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ آپ جانتے ہیں کہ جواب کیا ہے؟ جواب یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو عمر پڑی ہے، ابھی تو عمر پڑی ہے، حجاب کر لے گی، ابھی تو عمر پڑی. آج کل ذرا بننے سنورنے کے دن ہے، ینگ ہیں، جوان ہیں، دل کرتا ہے بننے سنورنے کا، تو ہم بچوں کو روکتے نہیں. بچے کی داڑھی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ بچہ ینگ ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے بابا بننے کے لیے. پھر کوئی اور یہ باتیں ہوئیں مجھ سے، جب میں نے جب ان سے سوال کیا، ان کے کچھ مسئلے تھے تو انہوں نے مجھے اس کا یہ جواب دیا. تو میں حیران ہوئی اور میں نے کہا کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ واجبات میں نہیں ہے؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ کیا آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کے بچے خدا ان کو عمر خضر عطا فرمائے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ بچے نے کب دنیا سے، جب واجبات ہو گئے، سن بلوغت کو پہنچ گئے، تو پھر واجبات کیوں نہیں ہیں؟ ہم اگر تقوی کی بیس سے اوپر نہیں بڑھیں گے تو ہم خدا کا قرب کیسے حاصل کریں گے؟ ہم کیسے اپنے آپ کو مولا کا چاہنے والا یا شیعہ نے حیدر کرار، ہم شیعہ تو بہت دور کی بات ہے، محب ہونا بھی بڑی بات ہے. ہم تو محب ہو جائیں مولا کے تو پھر وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن محب ہونے کا بھی ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جوانی کا، مولا فرماتے کہ جوانی کہاں گزاری. جو جوان عبادت کرے وہ جوان خدا کو بہت پیارا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جوان امام کو بہت پیارا ہے، اپنے وقت کے امام کو. مولا فرماتے ہیں جوانوں کے دل تازہ ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. اس کو زنگ آلودہ مت کرو، زنگ مت لگاؤ دنیا کے کاموں سے. آج کل کے جوان کیا کرتے ہیں؟ گانے ہیں تو وہ سنتے ہیں، اب قرآن کے قریب نہیں جاتے. سب نہیں، سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن جنرلی سب میرے سامنے جب مائیں آ کے دعائیں کرواتی ہیں یا وہ بات کرتی ہیں، جوان بدتمیزی کرتے ہیں، والدین سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے، بڑوں سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے. پھر اس کے بعد اگر کوئی والدین یا بڑے یا بہن بھائی بڑے کوئی منع کرنے کی کوشش کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا، آپ کا تو دور گزر چکا ہے، یہ ہمارا دور ہے، آپ کو نہیں معلوم. اس قسم کی جو باتیں ہیں، آپ یہ سوچئے کہ یہ آپ کو کہاں لے کر جائیں گی، کس جگہ پر. یہ میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں کہ آپ کیا کریں گے، کس طریقے سے آپ امام کو سامنے رکھیں گے. آپ یہ سوچئے کہ آپ کے امام آپ کے سامنے موجود ہیں اور بخدا موجود ہیں. امام زمان آپ کے سامنے موجود ہیں. اگر آپ امام کو بلانا چاہیں، کسی نے امام سے پوچھا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا 12ویں جو آئیں گے وہ غیبت میں ہوں گے، تو مولا کیا ان کو کوئی نہیں دیکھ پائے گا؟ کیا ان کی غیبت ایسی ہوگی جیسے کسی کو نظر نہیں آتا؟ تو مولا نے فرمایا نہیں، میرے ہادی، میرے 12ویں کی غیبت ایسے نہیں ہوگی کہ جیسے وہ نظر ہی نہ آئے. اس کی غیبت یوسف جیسی ہوگی، حضرت یوسف علیہ السلام جیسی، کہ وہ سب میں چلتے پھرتے تھے لیکن ان کے بھائی تک ان کو پہچان نہیں سکے کہ یہ ہمارا یوسف ہے. ان کے لوگوں میں وہ پھریں گے. امام زمان کی یہی غیبت ہے، وہ ہم میں پھرتے ہیں، چلتے ہیں، کبھی کس جگہ پہ ہوتے ہیں، کبھی کس جگہ، لیکن ہم ان کو پہچان نہیں پاتے. کیوں نہیں؟ کل کیا کہا تھا کہ ہمارے اعمال ہمیں اجازت نہیں دیتے. مومنات، جب دوسرے اماموں کا دور تھا نا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور، 11 اماموں کا دور گزرا، اس دور میں امام کو ملنا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، اس لیے کہ امام جو تھے وہ آپ کو مل لیتے تھے. مثال کے طور پر امام اگر بغداد میں ہیں، امام اگر مدینہ میں ہیں، اگر مکہ میں ہے، جہاں پہ بھی ہیں، لوگ امام کو ملنے کی کوشش کرتے تھے اور وہ امام کو ملتے تھے جا کر. اس میں کوئی بڑا کمال نہیں تھا. لیکن آج کل کے دور میں
اگر کوئی امام کو مل لے، اگر امام اس کو اپنی زیارت کرا دیں، اور کرواتے ہیں، امام ملتے ہیں، لیکن ان کو ملتے ہیں کہ جو امام کو ملنے کے حقدار ہوتے ہیں. امام فقط ان کو ملتے ہیں مومنات. ہم اس گول کو حاصل کر سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا کوئی عالم دین ہو تو امام اس کو ملیں گے. نہیں، امام کو معرفت چاہیے. اگر وہ معرفت آپ کے پاس آ جاتی ہے، اگر آپ امام کو پہچان لیتے ہیں، اگر تقوی کی بلندی پر پہنچتے ہیں، اگر پرہیزگاری پہ آتے ہیں، تو بخدا امام آپ کو ملیں گے. اور آپ خود مجھے کہیں گے کہ گل زہرا ہم نے امام سے ملاقات کی ہے، ہمارے مولا ہمیں ملے ہیں. یہ جو چیز ہے، ہم اس بات تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ ہم اپنا گول ایسا کیوں نہیں رکھتے؟ ہم کیوں انتظار کریں اپنے امام کے ظاہر ہونے کا؟ نہ جانے کب امام آئیں گے، کس وقت امام نے آنا ہے، کیا پتا ہم ابھی آج مر جائیں، کیا معلوم. ہم اس وقت کا انتظار کیوں کریں کہ جب امام نے آئے اور پھر ہم امام کے چہرے کو دیکھیں؟ ہم اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے امام کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ جیسے میرے مولا علی علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا تھا. وہ مولا یہی تو فرما رہے ہیں کہ میں نے اس رب کی عبادت ہی نہیں کی. کتنا پاک نفس ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اگر تم اپنے نفس کو پہچانو گے، سمجھو تم نے اپنے رب کو پہچان لیا. جب تک تم اپنے نفس کو، تو مولا علی کا نفس کتنا پاک تھا کہ جس کا خریدار خود خدا بن گیا اور ساری مرضیاں علی کو دے دی ایک رات کے سونے کے بدلے میں. کتنی پاکیزگی. شب ہجرت میں جب مولا علی علیہ السلام رسول کے بستر پر سوئے تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میرے مولا وہ علی جو 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پوری رات جن کی عبادت میں گزرتی ہے، جن کا بستر کبھی وہ سوتے نہیں اپنے بستر پر، پوری رات عبادت کرتے خدا کی. لیکن کیا ہوا کہ جب شب ہجرت میں مولا سوئے، بس فقط ایک بات کہی کہ یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اور رسول پاک فرما رہے ہیں ہاں علی، تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. اور مولا ایسے سوئے میٹھی نیند کہ جیسے کبھی نہیں سوئے تھے. اور جب پوچھنے والوں نے پوچھا یا علی، آپ تو 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں پوری رات، تو آپ کہہ رہے ہیں میں اتنی میٹھی نیند سویا کہ جتنی پہلے کبھی نہیں سویا تھا. تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کہ یہ میرا سونا بھی جو رسول کی اطاعت میں ہے، یہ بھی کئی 1000 عبادتوں سے بہتر ہے. کتنی بڑی معرفت ہے، کتنی بڑی بات ہے. ہمیں یہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اور اتنا خدا کو پسند آیا کہ علی، تمہارا سونا، تمہارا نفس میں نے خرید لیا، اور تمہیں اپنی ساری مرضیاں دے دیں. خدا نے اپنی مرضیاں تمام اب راضی کرنا ہے تو علی کو کریں. خدا کو راضی کرنا ہے تو علی کو راضی کرو. تبھی کیا ہوگا کہ تب خدا تمہاری قبول کرے گا تمام نمازیں، تمہاری عبادتیں، تمہاری پرہیزگاری. تبھی تو متقی ہوگے. جب تک امام المتقین کو نہیں مانو گے. ہم اس بات کو کیوں بھولتے ہیں کہ ہم وارثوں والے ہیں مومنات؟ ہم کیوں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے وارث دنیا میں موجود ہیں؟ اور اگر انہی وارثوں کا اگر ہم نے دامن پکڑ لیا تو بخدا ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اب کیا ہے کہ تقوی کیا کرتا ہے کہ وہ انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سوچتے ہیں کہ ہم خدا کا قرب کیسے حاصل کریں، تقوی کس طریقے سے اختیار کریں، تو اس کے لیے خدا نے بہت آسان ہمیں طریقہ بتا دیا. خدا وہ ہے کہ سورہ رعد میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا وہ ہے کہ جس نے تمام کائنات کو بنایا، جس نے آسمانوں کو بنایا بغیر ستون کے. خدا وہ کہ جس نے آسمان کو بنایا ستون کے بغیر. اور جو ستون دیکھتے ہیں نا چھتوں پہ، جو چھتوں کو سہارا دینے کے لیے ستون بنائے جاتے ہیں، تو خدا وہ نہیں ہے کہ جو ستونوں پہ آسمان کو بنایا. خدا کہتا ہے کہ میں نے آسمان کو ستونوں کے بغیر بنایا ہے. اور پھر خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ الذی خلق السماوات رفع السماوات، بغیر
आमदन तराउनहा, कि अल्लाह वो है कि जिसने रफ़ा अस्समावात, कि जिसने आसमानों को बुलंद कर दिया, किसके बगैर? तमाम सतूनों के बगैर। और फिर मौला फरमाते हैं कि खुदा कह रहा है कि जिसको जो सतून तुम देखते हो, ये खुदा ने वो सतून नहीं रखे। कितना बड़ा खुदा है, अल्लाह वो है, अल्लाहुल्लदी, ये वो अल्लाह है कि जिसने आसमानों को बुलंद कर दिया। फिर खुदा कह रहा है कि सुम्मस्तवा अलल अर्श, कि फिर खुदा अर्श की तरफ मुतवज्जह हुआ। जब वो अर्श की तरफ, फिर उसने अर्श को बना दिया, इसका मतलब यह है कि वो अर्श की तरफ मुतवज्जह हुआ, उसने अर्श को बना दिया। फिर उसके बाद खुदा कह रहा है वसख्खर शम्सा वल कमर, कि जिसने मुसख्खर किया, ये सखरा निकला है मुसख्खर से, कि खुदा ने फिर क्या किया कि शम्स व कमर को, उनको एक जगह पर उनको मती कर दिया, एक जगह पर उनको मती कर दिया। किस तरह किया? कुल्लु यजरी ले अजलिन मुसम्मन, कि क्या हुआ कि वो अपने एक मुकर्ररा मुद्दत में वो जो काम कर रहे हैं ना, वो एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए उनको अपना मती कर दिया। अब देखिए, कभी सूरज हमेशा दिन को निकलता है, रात को नहीं निकलता। चांद हमेशा रात को दमकता है, सुबह नहीं। तो एक मुकर्रर उनको मती कर दिया खुदा ने। और उसके बाद फिर, यानी ये क्यों खुदा ने किया? खुदा कहते हैं कि मैंने ये क्यों किया? खुदा कह रहा है युदब्बिरुल अमर, जो खुदा, जो तमाम जो अमर है उसकी जो तदबीर करता है। और फिर कह रहा है युफस्सिल आयात, कि खुदा जो तफसील से आयात को बयान करता है। क्यों किया खुदा ने ये सब कुछ? क्यों किया? वो खुदा आपको बता भी रहा है कि देखो, मैंने शम्स और कमर को बनाया, मैंने आसमानों को उसके बगैर खड़ा कर दिया सतूनों के, मैं दुनिया का खालिक हूँ, मैंने ये ज़मीन आसमान ये तमाम चीज़ें बनाई हैं। खुदा कह रहे मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैंने ये क्यों किया? लअल्लकुम बिलिकाइन रब्बिकुम तुक़िनून, ताकि तुम ये जान लो कि तुम्हारी खुदा के साथ मुलाकात जो है वो यकीनी है। तुम्हारी अपने रब के साथ मुलाकात यकीनी है, यकीनन तुम अपने रब से मुलाकात करते हो।